لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. قرآن مجید جن آیات کو ابھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا اس میں ہمیں ضروری باتیں سب بتلا دی گئی. ایک اہم بات ان آیتوں میں یہ تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. کسی تفسیر میں نظر سے گزرا تھا کہ یہاں عباد کی اضافت نا ضمیر کی طرف جو ہوئی ہے یہ اضافت تشریف ہے، یعنی شرافت کا مقام بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو، قرآن والوں کو اپنا بندہ بتلایا. یہ بہت بڑی ایک شرافت ہے، اکرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر یہ اصطفینا، ہم جانتے ہیں کہ مصطفیٰ یہ اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لقب ہے. جو مبارک لقب جس مادے سے استعمال ہوا اصطفیٰ، وہ اللہ نے قرآن کی برکت سے ہم سب کو عطا فرمایا. یہ مقام شکر ہے. اسی لیے میرے سر کے تاج میرے علماء، مدرسین کرام، معلمین اعظام کبھی کبھی تو صلاۃ شکرانہ پڑھ لیا کرو کہ اس اللہ نے ہم کو قرآن مجید کے لیے قبول فرمائے. اور اللہ توفیق دے کبھی کبھی صلاۃ الحاجہ بھی پڑھو کہ اللہ موت تک ہمیں اس کام میں لگا کے رکھنا، قرآن کی خدمت، قرآن کے متعلقہ علوم کی خدمت. اے اللہ موت تک ہمیں اس کام میں لگا کے رکھنا. تو یہ مقام شکر ہے اور ساتھ ساتھ میں مقام طلب ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سلسلہ رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ مانگنا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی بھی ہے. غنی یعنی
جن کو کسی کی ضرورت نہ ہوئے، ایسی ذات کو غنی کہا جاتا ہے، تو وہ غنی بھی ہے۔ کہیں ہماری زندگی میں ہم سے کوئی ناشکری ایسی ہو جاوے کہ وہ اس مبارک خدمت سے ہم کو محروم کر دے، اسی ناشکری اور ناقدری کی نحوست ہے۔ چونکہ یہ آیت تو ہم پڑھتے ہیں، امت کو بھی سناتے ہیں، تو کبھی ہمیں اپنی ذات پر بھی آیت لینی چاہیے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ناشکری کبھی ہو گئی تو یہ کوئی کم عذاب ہے کہ اللہ قرآن کی خدمت چھین لے، دین کا کام چھین لے اور دنیا میں لگا دے، کاروبار میں لگا دے۔ یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے، یہ بھی بڑا بھاری عذاب ہے۔ اس لیے شکر زبان پر بھی ہو، دل میں بھی ہو۔ کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں، تو پوری ہمت سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہو الحمدللہ میں ناظرہ قرآن پڑھاتا ہوں۔ پوری ہمت سے شکر کے جذبات کے ساتھ کہو الحمدللہ، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے قبول کیا ہے۔ قرآن کا معنی پڑھاتا ہوں، تفسیر پڑھاتا ہوں، ناظرہ پڑھاتا ہوں، شکر کے ساتھ۔ اور صلاۃ الحاجہ پڑھ پڑھ کر کے دعائیں مانگنی کہ اللہ تعالیٰ موت تک اس مبارک کام میں ہمیں لگا کر کے رکھے، موت تک۔ بلکہ مالک سے یہ مانگو کہ ہماری روح اس حال میں قبض ہوئے کہ ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہو، اس حال میں روح قبض ہوئے، یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے خوش نصیب بندوں کو ایسی سعادت ملتی ہے، پڑھا رہے ہیں، بلاوا آیا، چلے گئے، ایسی خوش نصیب موت۔ قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، اور بلاوا آیا اور چلے گئے۔ یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، دعاؤں میں مانگنے کی یہ چیز ہے کہ اللہ ہماری زندگیاں کھپ جاوے، ہماری ساری صلاحیتیں لگ جائے قرآن کے لیے، آپ کے دین کی خدمت کے لیے، اور موت اس حال میں آئے کہ ہم آپ کے دین کا کام کر رہے ہو۔ وہاں ایک جماعت ہے قیامت میں، وہ جماعت کے اندر اللہ مجھے آپ کو شامل کر دے، ہمارا کام ہو گیا۔ وہ جماعت کا نام ہے اہل القرآن، ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ قرآن والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ ہم اہل اللہ، اللہ کے گھر کے لوگ۔ حالانکہ دوسری طرف ہمارا ایمان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کے بچے نہیں، اللہ کا خاندان نہیں۔ لیکن یہ اکرام ہے، اعزاز ہے کہ قرآن میں زندگی لگانے والوں کو آخرت میں اللہ کے گھر والوں سے تعبیر کیا جائے گا۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اللہ کے خاص بندے۔ تو محشر کے اندر اس مجمع میں میرا اور آپ کا شمار اللہ کرے اس جماعت میں ہو جائے، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ 3 درخواست کر دی آپ کی خدمت میں۔ پہلی درخواست، شکر ادا کرو اللہ نے اس مبارک کام میں ہمیں لگایا ہے۔ کبھی کبھی شکرانے کی نماز پڑھو۔ دوسری درخواست یہ کر دی کہ اللہ سے دعا کرو
کہ اللہ موت تک اس مبارک کام میں لگا کے رکھے۔ والد مرحوم حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے، والدہ بھی، دونوں حضرت مدنی سے بیعت تھے، اور 50 سال مکاتب کا کام کیا والد صاحب مرحوم نے۔ آخری زندگی میں ایک دن بیمار تھے، کافی طبیعت خراب ہو گئی، کلمہ کی تلقین ہونے لگی، اور 50 سال پڑھایا تو تقریباً آدھی پونی ہماری بستی اتنی شاگرد، محلے کے لوگ جمع ہو گئے، مرد عورت، کہ مولانا کو کلمہ تلقین کر رہے ہیں، آخری حالت ہے۔ اس وقت موبائل نہیں تھے، تو ہمارے بڑے بھائی نے جامعہ ڈابل کے دفتر میں لینڈ لائن فون کیا کہ محمود کو سبق میں اطلاع دو اور اس کو جلدی گھر بھیجو، والد صاحب کی آخری حالت ہے۔ چوتھا گھنٹہ ہونے والا تھا، الحمدللہ میں کسی طرح گھر پہنچ گیا، وہاں تک مرحوم کو کچھ افاقہ آ گیا تھا، وہ سبق پڑھا رہے تھے بچوں کو، ناظرہ پڑھا رہے تھے، اور ایک دم آخری حالت ہو گئی کہ کلمے کی تلقین ہونے لگی، آخری حالت، سبق پڑھاتے پڑھاتے بستر پر لٹا دیا۔ اب جب میں پہنچا تو کچھ طبیعت میں افاقہ ہو گیا تھا، تو جہاں وہ آرام فرماتے تھے وہاں سامنے گھڑی رہتی تھی، تو مجھے دیکھ رہے ہیں، گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا اس مرحوم نے کہ بیٹا یہ تو تیرا چوتھے گھنٹے کا سبق کا وقت ہے، یہاں کہاں تو، یہ تو تیرا ڈابل میں سبق کا وقت ہے، یہاں کہاں تو آ گیا۔ تو میں کچھ کہوں اس سے پہلے بڑے بھائی نے جواب دیا، آپ کی آخری حالت ہو گئی تھی، کلمے کی تلقین ہو رہی تھی، اسی لیے بلا لیا ان کو۔ تو اس مرحوم کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ بیٹا میری موت تو مقدر کے وقت پر آئے گی، لیکن ایسی حالت میں موت آئے کہ میں یہاں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا رہا ہوں، اور بیٹا وہاں ڈابل میں بچوں کو ترجمہ تفسیر پڑھا رہا ہو، اس حال کے اندر میری موت آوے، یہ میری زندگی کی آخری آرزو ہے، یہ میری آرزو اور تمنا ہے۔ اس کے بعد کبھی ہمت نہیں ہوئی ان کی زندگی میں غیرحاضری کرنے کی، کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر 1-2 سال زندہ رہے، کبھی ہمت نہیں، وہ بیمار ہوتے تب بھی نہیں، یہاں تک کہ ہاسپٹل میں رہے تب بھی ہمت نہیں کہ میں چھٹی لے کر ہاسپٹل جاؤں۔ ایک مزاج تھا حضرت شیخ الاسلام مدنی کی جوبیوں کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو یہ 3 درخواست آپ کی خدمت میں، شکر اور کبھی کبھی صلاۃ شکرانہ، صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کہ اللہ موت تک ہمیں قرآن کی خدمت میں لگا کے رکھے، دین کے کام میں، اور تیسری درخواست یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرو، اے اللہ قیامت کے دن اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ والی جماعت میں ہمارا حشر نشر کرنا، اور اس جماعت کے ساتھ اللہ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ یہ چیز ہو گئی۔ معزز اکابر علماء، ہم کون؟ جس عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ عظیم مقصد والے ہم لوگ ہیں۔ ہمارا مختصر تعارف کہ جس عظیم مقصد کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیجا، وہی میرا اور آپ کا تعارف اور کام ہے۔ میں نے اور آپ نے یہ حدیث بار بار پڑھی، بار بار سنی، لیکن اب یہ احساس جگانا ہے دل میں
آقا نے کتنی پیاری نورانی بات فرمائی، بعثت معلما، میری بعثت تو معلم بنا کر کی گئی ہے، مجھے اللہ نے معلم بنایا، بعثت معلما۔ بس جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عظیم مقصد معلم، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام مجھے اور آپ کو اپنے کرم فضل سے عطا فرمایا۔ کتنا اونچا مقام اللہ نے دیا کہ معلم ہم کہلاتے ہیں۔ اب معلم کے اندر کیا صفات ہونے چاہیے، کیا خوبیاں ہونی چاہیے ایک معلم کے اندر؟ اسی لفظ معلم کے اوپر غور کرو تو صفات خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے، اور اللہ کرے کہ یہ صفات میری آپ کی زندگی میں آ جاوے۔ کہو آمین۔ آمین۔ معلم، بعثت معلما، لفظ معلم میں 4 حرف ہے، میم عین لام میم، 4 حرف سے معلم لفظ بنا، اور یہ 4 میں سے ہر حرف ہمیں اپنی صفت اور خوبی یاد دلاتا ہے۔ پہلا حرف میم، میم یہ ہم کو یاد دلاتا ہے کہ معلم محنتی ہونا چاہیے، محنت کرنے والا ہونا چاہیے معلم، اور محنت پر اللہ کھولتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، محنت کرو گے اللہ راہ کھولیں گے۔ کیسی راہیں کھلے گی؟ ایسی راہیں کھلے گی کہ ایک حافظ قرآن معلم ہے، لیکن اس کی محنت کی برکت سے بستی میں ایسے بچے تیار ہوئے جو مستقبل میں شیخ الحدیث بن گئے۔ یہ کھولیں گے اللہ تعالیٰ معلم کی محنت کی برکت سے۔ ہمارے ایک شیخ الحدیث صاحب ایک مدرسے کے، ایک دن مجھے سنانے لگے کہ میں کیسے شیخ الحدیث بن گیا، تو ہماری بستی کے معلم، وہ بیچارے پورے مول صاحب بھی نہیں، دورہ بھی نہیں پڑھا انہوں نے، 2-4 درجے پڑھے، حفظ کیا، اور دوسرے گاؤں سے ہمارے گاؤں سائیکل پر پڑھانے آئے، ہم کو ناظرہ پڑھایا۔ اگر میرا ناظرہ اچھا ہوا تو میرے ابا جان کو سمجھایا انہوں نے کہ ان کو مدرسے میں بھیج دو، پڑھانے بھیج دو۔ تو ہمارے ابا کھیڑوت آدمی، کسان آدمی، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے مدرسے میں کیسے بھیجنے کا، کیا کرنا، کچھ معلوم نہیں۔ تو کہا مول صاحب تم کہہ رہے ہو تو اب تم جانو۔ تو کہا مکتب کے معلم صاحب نے میرا پورا بستر تیار کیا، ضروری کپڑے تیار کیے غریبی کے دن، اور خود استاد صاحب بستر پوٹلے لے کر کے مجھے ریلوے اسٹیشن لے کر کے گئے، وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر ایک دوسرے اسٹیشن اترے، وہاں سے بس میں بیٹھے، جس گاؤں میں مدرسہ وہاں پہنچے، اور بس اسٹینڈ سے لے کر کے مدرسے تک 1 کلومیٹر استاد میرے مکتب کے بستر اور پوٹلے لے کر کے بچے کو لے کے جا رہے ہیں، اور جا کر کے میرا مدرسے میں داخلہ کرایا۔ اس استاد کی برکت سے میں پڑھ گیا، اور آج اللہ نے مجھے شیخ الحدیث بنا دیا۔ وہ استاد نے بیچارے نے زندگی میں شاید بخاری کھول کے بھی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن اس کی محنت کی برکت سے اللہ نے اس کے پاس پڑھنے والے کسان کے بیٹے کو شیخ الحدیث بنا دیا۔ یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، الناس معادن، حدیث میں فرمایا یہ لوگ کان ہے، کان، معادن۔ ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں میں سے کون کان ہے سونے کی، کون چاندی کی، کون تانبے کی، کون پیتل کی، ہم نہیں سمجھ سکتے۔
ان بچوں کے اوپر ہماری محنت ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو کہ مسلمانوں کی مستقبل میں آنے والی نسلیں پکی سچی مسلمان بن جائے، ایسی محنت ہو ہماری، اسی میں سے مفتی اعظم بنے، اسی میں شیخ الحدیث بنے، اسی میں سے مفسر قرآن بنے، اسی میں سے قاری مقری بنے، ہماری محنت کی برکت سے۔ ان محنتوں کو معمولی مت سمجھو۔ تو ایک معلم کی پہلی صفت محنتی ہونا چاہیے، اور محنت کی 3 شیٹ یاد رکھو۔ نمبر 1، اپنے پاس پڑھنے والے بچوں پر محنت، چاہے عربی کتابیں پڑھاوے، چاہے فارسی کی پڑھاوے، چاہے ناظرہ پڑھاوے، چاہے مکتب پڑھاوے، لیکن اپنے پاس پڑھنے والوں پر محنت۔ نوکری مت سمجھو، ملازمت مت سمجھو، یہ سمجھو کہ میں اللہ کے دین کا خادم ہوں، دین کا کام مجھ میں کر رہا ہوں۔ محنت۔ دوسری محنت ہونی چاہیے، جس بستی کے اندر ہم پڑھا رہے ہیں وہ بستی اور اس کے اطراف و جوار پر، ایک تو آنے والے طلباء پر، دوسری محنت بستی والوں پر، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، جہاں ہم پڑھا رہے ہیں وہ اور اس کے اطراف و جوار پر محنت ہماری ہونی چاہیے، بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ اگر ہم معلمین نے محنت کر دی تو انشاءاللہ بستیوں میں ارتداد کبھی نہیں آ سکتا۔ ہماری صحیح نہج کی محنت میں اللہ وہ تاثیر پیدا فرمائیں گے کہ علاقوں میں کبھی ارتداد انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ ہماری محنت بستی پر، بستی کے اطراف ہے، اور محنت خالص دین کی نسبت ہے۔ تیسری محنت ہماری ذات پر بھی محنت کرنی، کہ میں سچا پکا دیندار بن کے زندگی گزاروں، سنت کے مطابق زندگی گزاروں، میرے انفرادی اعمال بھی صحیح ہو، اور میری خلوت اور جلوت اچھی ہو، میری تنہائی کی زندگی، میری باہر کی زندگی اللہ کے ڈر والی ہو۔ اپنی ذات پر بھی محنت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی ذات پر بھی محنت کرنی ہے ہمیں۔ یہ 3 محنت ہماری ذمہ داری میں آتی ہے۔ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آنے والے طلبہ عزیز، پیارے پیارے بچے جو امت کا مستقبل ہے، ان پر ہماری محنت ہو جائے، اور کیسی محنت ہو جائے کہ ان بچوں میں سے ہیرے تیار ہو جائے، کامل مسلمان۔ ایک تو محنت ہماری ہے کہ ہر بچہ پکا مسلمان بنے، ایک محنت ہے، اور دوسری کیا، انہی بچوں میں سے حافظ، عالم، مفتی بننے کے لیے مدرسے میں ہم محنت کر کے بھیجے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ۔ دوسری محنت بستی پر، بستی والوں پر، اطراف والوں پر، اور تیسری محنت اپنی ذات کے اوپر بھی ہمیں کرنی ہے، بہت اہم اور ضروری۔ آپ میرے سر کے تاج ہو، آپ کی جوتیوں کو میں تاج سمجھتا ہوں اپنے سر کا، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ کی گستاخی ہرگز نہیں کرنی، اللہ مجھے معاف فرمائے، کبھی یہ دن نہ لاوے کہ میں آپ کی گستاخی اور بے ادبی کروں، لیکن ایک بات، درس، مذاکرہ، اتنا بڑا مجمع مسجد کے اندر بیٹھا ہے، کتنے لوگوں نے مسجد کے اندر داخل ہونے کی سنت پر عمل کیا ہے؟ کتنے لوگ مسجد میں سنت کی نیت کے ترتیب سے آئے؟ خود سوچو، میں کسی کی توہین نہیں کرتا ہوں۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا محاسبہ خود کرو،
کہ ہم نے مسجد میں آنے کی سنت پر عمل کیا، اپنی ذات پر بھی محنت کرنی ہے. ہمارے یہاں مسنون دعائیں بچوں کو یاد کراتے ہیں، تو معلم بیچارہ کیا سمجھتا ہے بچوں کو یاد کرانا ہماری ذمہ داری. بچے بعد میں، پہلے معلم خود تو مسنون دعا پڑھے، خود مسنون دعا کے پابند بنے، پڑھے خود. ابھی شعبان کے اندر 1200 علماء کی ایک مجمع سے میں بات کر رہا تھا، تو میں نے ان علماء کرام سے پوچھا کہ جمعہ کے موقع پر 3 دعائیں حدیث میں آئی ہیں. ایک دعا آئی ہے پہلی ملاقات پر، دوسری دعا آئی ہے جب بھی جمعہ کرے اس موقع پر کپڑے نکالنے سے پہلے، تیسری دعا آئی ہے منی نکلے اس وقت پر، لیکن وہ دعا دل میں پڑھنی ہے. اچھا بتاؤ کس کو یاد ہے؟ 1200 علماء کا مجمع تھا، تو پورے مجمع میں 1 یا 2 عالم نے ہاتھ اٹھایا، وہ بھی ایک ہی دعا یاد سیکھنے سے. پھر میں نے ایسے کہا ہوں علماء کرام کو، جمعہ کتنے کی زندگی میں آج تک؟ میں نے کہا خون کے آنسوؤں سے رو. کیا مسنون دعائیں صرف بچوں کے واسطے ہیں؟ ہمارے لیے نہیں ہے مسنون دعائیں. اپنی ذات پر محنت، ہم سنت سیکھے زندگی میں لائیں، مسنون دعائیں ہم پڑھیں، ہم یاد کریں، ہم عمل کریں. اپنی ذات پر بھی محنت بہت ضروری ہے. تو یہ محنت کی 3 سکے یاد رکھو. اپنے پاس پڑھنے والے طلباء پر محنت، بستی اور اطراف پر محنت، اور اپنی ذات کے اوپر محنت. علیکم انفسکم، اپنی ذات پر بھی محنت کرو. اور محنت کرو گے تو اللہ محنت کو برباد نہیں کریں گے. ہمارا ایمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اب نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ 3 نوعیت سے محنت کریں گے انشاءاللہ. دوسرا حرف ہے عین، معلم لفظ میں دوسرا حرف ہے عین. عین کیا ہماری ذمہ داری یاد دلاتا ہے؟ کیا صفت یاد دلاتا ہے؟ معلم علم و عمل والا ہونا چاہیے. علم. اب دارالعلوموں کے اندر کتابیں پڑھانے والے معلمین کیا سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمیں مطالعہ کرنا ہے اور مطالعہ کر کے پڑھانا ہے. لیکن ہمارے مکاتب کے مدرسین کیا سوچتے ہیں کہ مطالعہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہمیں کہیں کا مطالعہ. یاد رکھو جتنا مطالعہ کرنا ضروری ہے بخاری پڑھانے والے کے لیے، اس سے زیادہ مطالعہ اہم ہے ناظرہ مکتب پڑھانے والوں کے لیے. اس سے بھی زیادہ اہم ہے مطالعہ کرنا. اب اس کو کیا مطالعہ کرنا ہے کہ مثلا کل تشدید کا بیان بچوں کو پڑھانا ہے، تو یہ معصوم بچوں کو میں تشدید کیسے سمجھاؤں گا، ان کی ذہنی سطح کے مطابق کون سی مثال ہوگی کہ جس کے ذریعے میں ان کو تشدید سمجھا پاؤں گا. ان بچوں کو حروف کی پہچان کرانی ہے تو الف سے لے کر یا تک کے حروف کی پہچان میں خارجی مثالوں سے، ان کی ذہنی سطح کے مطابق کی مثالوں سے کیسے سمجھا پاؤں گا کہ بیٹا اس کو الف کہتے ہیں، اس کو یا کہتے ہیں، اس کو نون کہتے ہیں. یہ مطالعہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری، بہت ضروری، بہت ضروری. علم مطالعے سے آئے گا، علم اپنے بڑوں سے سیکھنے سے آئے گا. اسی لیے جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ کیسے پڑھانے کا، اپنے بڑوں کو پوچھ لینے کا، اساتذہ کو پوچھ لینے کا.
پیوستر شجر سے امید بہار رکھ، بڑوں سے جڑے رہنا پڑے گا۔ یہ بجلی، یہ ٹیوب لائٹ روشنی دے رہی ہے، کیوں؟ پاور ہاؤس سے جڑی ہوئی ہے اور وہاں سے پاور آ رہا ہے۔ اگر وہاں سے پاور کٹ ہو جائے تو یہ ڈنڈا خود روشنی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ اساتذہ ہمارے پاور ہاؤس ہے، ہمارا ادارہ جام پڑے وہ ہمارا پاور ہاؤس ہے، وہاں سے کنیکٹڈ رہو، جڑے ہوئے رہو، ان سے پوچھتے رہو، مشورے لیتے رہو، تعلیم تربیت میں جو مشکلات آتی ہے اس کے مشورے لیتے رہو۔ یہ ہے عین، حرف العین، ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ معلم علم و عمل والا ہونا چاہیے۔ بہت بڑی ذمہ داری، مطالعہ کر کے علم حاصل کرو، اپنے اساتذہ اپنے بڑوں سے علم حاصل کرو، علم میں رہنمائی لو اور پھر امت کو پہنچاؤ، امت کو دو۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے واسطے۔ تیسرا حرف ہے اس مبارک لفظ کا لام، معلم لام۔ لام یہ ہم کو صفت سکھاتا ہے کہ معلم لغویات سے دور ہونا چاہیے، لغویات سے دور ہونا چاہیے، لغویات سے دور ہونا چاہیے۔ لغو یعنی جس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں اور اپنی ضرورت کی دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، وہ لغویات، وہ لغو کہلاتے ہیں۔ ہماری گجراتی میں اس کو کہتے ہیں فالتو کا، فالتو لغویات، وہ چھوڑو۔ ہم سب جانتے ہیں ایک کامیاب ایمان والے کی علامت قرآن نے کیا بتلائی؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ تو ایک کامیاب ایمان والے کی صفت قرآن نے بتائی، ہم تو ان میں بھی اونچے درجے کے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم تو عام ایمان والوں میں منتخب بندے اللہ کے، ہمیں تو لغویات سے بچنا بہت ضروری، لغویات سے بچنا بہت ضروری۔ امت کے بچے امانت، بچوں کا وقت امانت، اور ہم کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ امانت، تو جو وقت مدرسے کا ہے اس کے اندر خیانت کبھی نہ ہوئے، کبھی خیانت نہ ہو۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ چل بچہ سبق سنا اور استاد جی لگ گئے واٹس ایپ پر جواب دینے میں، واٹس ایپ پر میسج چیک کرنے میں، کسی کا کال آ گیا، ابھی مدرسے ہو پھر اپنے ملتے ہیں، جواب دینے میں، بات کرنے میں۔ یہ ہمارا وقت امانت ہے، امانت۔ اس وقت میں لغویات بالکل نہیں ہونی چاہیے، ذرہ برابر نہیں۔ میرے بزرگوں، متولی، ٹرسٹی، کمیٹی، معتمد، ناظم دیکھے کہ نہ دیکھے، ہمارے سامنے ہر وقت یہ ہونا چاہیے الم یعلم بأن اللہ یرا، الم یعلم بأن اللہ یرا، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ بچوں لغویات سے، اس وقت ہمارا بہت بڑا مسئلہ لغویات ہے۔ اب 7 بجے مدرسے کا وقت ہے تو 7 بجے تو گھر میں کرتا پہن رہے ہیں، پھر استنجے کا تقاضا آ کر مدرسے میں پورا فرما رہے ہیں، پھر وضو کے بغیر تو سبق پڑھانا ہی نہیں چاہیے۔ اب 15-16 منٹ تو اسی میں نکل گئے۔
پھر آنے کے بعد دیکھا کہ ارے واٹس ایپ پر 3-4 میسج آئے ہوئے، کس کا میسج ہے؟ تب بچوں کو ہم نے کیا پڑھایا، کیا وقت دیا ہم نے بچوں کے لیے؟ لغویات. توبہ کرو ان لغویات سے، چھوڑو ان لغویات کو، بہت ضروری ہے. خاص طور پر جو ذمہ داری ہمارے سر پر ہے، اس اوقات کے اندر، ان اوقات کے اندر بالکل لغویات نہ ہو، بلکہ ہماری شان کیا ہو کہ دوسرے اوقات میں بھی لغویات میں ہم نہ پڑے. والذین هم عن اللغو معرضون. لغویات سے ہمارے لیے بچنا بہت ضروری. تو ہماری ذات سے کام چلے گا، دین کا کام عام ہوگا، لغویات سے بچیں گے. جمعہ کی مبارک رات ہے، دارالعلوم کی مسجد میں اتنے سارے علماء صلحاء کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. عزم کرو کہ انشاءاللہ لغویات چھوڑیں گے. میرے بزرگوں، بہت بڑی خطرناک یہ فتنے کی چیز ہے. اچھا، جہاں یہ ہمارے اوقات اور نورانیت برکت کو برباد کرنے والی ہے، کہ یہ لغویات کی چیزیں اوقات برباد کرے گی، نورانیت ختم کرے گی، خیانت آئے گی، وقت میں ہم ذمہ داری برابر نبھائیں گے نہیں، وہیں پر خطرے کی چیز بھی ہے. یہ دوسرا پہلو بھی سوچو، اس میں خطرے کی چیز. آج کل ہمارے بہت سے ایمان والے جیلوں میں ہیں اسی کے غلط استعمال کی بنیاد پر. اور یہ واقعات اخباروں میں آتے ہی رہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ یوں کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، بھلا کر رہے تھے، ایسا کر رہے تھے. اب ان بیچاروں پر مقدمہ ہو گیا، جیل میں پڑے ہوئے. خطرے کا پہلو بھی سامنے رکھو. اس لیے اس لغو کا بہت بڑا ذریعہ اس زمانے میں. اور بھی دوسری لغویات ہے. بعض مرتبہ مدرسین مدرسے کے وقت میں جمع ہو کر کے کیا ناشتہ ہو رہا ہے. اب 2-2.5 گھنٹے کا مقصد ہے، اس میں ناشتہ ہو رہا ہے. ایک مولانا صاحب بہت دور سے ہوائی جہاز کے ذریعے ملک سے ہی دوسرے کونے سے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکات ان کے پاس آئے کہ ہمارے 600 مدرسین ہیں، تو کہو آدھا گھنٹہ تو ان کو روزانہ اخبار پڑھنے کے لیے چاہیے مدرسے میں آ کر کے، آدھا گھنٹہ اخبار. مجھے کہا کہ جاؤ، مسئلہ ہے اتنے سارے مدرسین کا، جا کر کے کچھ مجلسیں کرو، اللہ کرے تمہارے جانے سے کچھ فائدہ اللہ کروا دے. کہ لغویات، ہر طرح کے لغویات چھوڑو اس کو. آج زندگی کا قیمتی وقت ہمارا لغویات میں ضائع ہو رہا ہے. موبائل پر یہ دیکھا، وہ دیکھا، تبصرہ لکھا، تبصرے کا جواب، جواب کا جواب. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اس سے کیا اصلاحی جو ہے تحریکات وجود میں آ گئی، کیا اصلاحی فائدے ہو گئے کہ ہم اس چکروں کے اندر پڑے رہ رہے ہیں. لغو ہے، بچو اس سے، ہر طرح کے لغویات سے. اور چوتھا حرف ہے میم. میم ہم کو یہ صفت یاد دلاتا ہے کہ معلم متواضع ہونا چاہیے. تواضع. بخاری شریف میں آپ نے مثال پڑھی ہے زمینوں کی الگ الگ قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا ہے. اور اس میں ٹاپ کوالٹی کی نمبر 1 زمین کیا بتائے کہ جو زمین پانی کو جذب کرے اور اندر سے اگاوے، خود بھی فائدہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، کہ بس یہ چیز ہمارے اندر آ جائے. اور یہ آئے گی تواضع کی برکت سے، یہ صفت ہمارے اندر آئے گی. اور وعدہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. تواضع سے اونچا مقام ملتا ہے، اللہ اونچے اٹھاتے ہیں تواضع سے. ہمارے گھمنڈ کی بہت شکلیں،
طلبا کے سامنے بھی گھمنڈ کرتے، معمولی بات وجہ سے سبق نہیں سنیں گے، جا تیری طرف نہیں دیکھیں گے، اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ بہت ساری شکلوں میں ہمارا جو ہے تکبر ظاہر ہوتا ہے۔ متواضع بنو گے تو یہ طلبا ہماری طرف کھینچے آئیں گے، ہم سے استفادہ کریں گے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ بد زبانی، بد اخلاقی، بد قلبی اور اس کے نتیجے میں تکبر، تو کہا یہ تمہارا فیض نہیں چلے گا تمہارا، یہ دور ہو جائیں گے۔ اور اگر تواضع اور نرمی اختیار کرو گے فیض چلے گا، تم سے لوگ مستفید ہوں گے، تمہارے علم کا فیض ہوگا۔ تو یہ 4 صفات یاد کر لو میرے بزرگوں۔ معلم محنتی ہو، عین علم و عمل والا ہو، لام لغویات سے بچنے والا ہو، پھر میم کہتا ہے کہ متواضع ہو۔ کہو انشاءاللہ یہ 4 صفت اپنے میں پیدا کریں گے۔ معلم ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسل انسانی کا معمار بنایا ہے، کہ مسلمانوں کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کا معمار اللہ نے ہمیں بنایا۔ آج کے حالات کے اعتبار سے ایک کام کرنے کی بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں، بہت ادب سے درخواست آپ کی خدمت میں، کیونکہ یہ زمانہ وہی ہے جس کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ مشکاۃ شریف میں کتاب الفتن میں پہلے حدیث ہے، صبح میں ایک آدمی ایمان والا شام کو کافر، شام کو ایمان والا صبح میں کافر۔ اچھا، گھر میں بیٹھے ہم، ہمارے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے، عبرت کے لیے کہتا ہوں میں، عبرت کے لیے، نہ طنز نہ کوئی بیجا تبصرہ، عبرت کے لیے میرے بزرگوں ایک عجیب بات میں، یہ تو آپ لوگ سن رہے ہیں کہ لڑکیاں ہماری مرتد ہو رہی ہے، سنتے ہوں گے آپ لوگ بھی، اور مرتد ہو کے ایمان سے نکل رہی ہے۔ سنو رلانے والی بات، ایک معلم اور مدرس صاحب، کئی سالوں کے معلم اور مدرس، تازہ کارگزاری ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کی بیٹی بھی مرتد ہو گئی۔ معلم مدرس کی بیٹی مرتد ہو، ایمان سے نکل۔ اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کیسا خطرناک دن، ہم سوچ سکتے تھے کبھی یہ بات، کہ جن کے گھرانوں سے علمی چشمے جاری ہو گئے، لوگوں کو دین ہدایت ملے، آج ان گھرانوں میں نعوذ باللہ ارتداد آ گیا۔ اب سوچو ہمیں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ایک درخواست آپ حضرات کی خدمت